سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں ہمیں بہت کچھ سمجھایا بھی جا رہا ہے اور سکھایا بھی جا رہا ہے۔ غور طلب بات ہے، اس سے پہلے ایمان کی جو خصوصی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسے اگر تکلیف دی جاتی ہے یا ستایا جاتا ہے تو وہ غضبناک ہو کر الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنے لگتا، بلکہ بردباری اور صبر سے کام لیتا ہے۔ اس آیت میں بندہ مومن کی ایک اور خوبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اس پر زیادتی کرتا رہتا ہے اور اسے کمزور سمجھ کر اس کو بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے، رگڑ دینا چاہتا ہے، یا اس کے دین متین کے خلاف کوئی محاذ قائم کر لیتا ہے، تو پھر یہ شیر نر کی طرح میدان میں اترتا ہے اور اس وقت تک پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا جب تک باغیوں اور سرکشوں کے غرور کو خاک میں نہ ملا دے اور ان کی قوت کو پاش پاش کر کے نہ رکھ دے۔ اس وقت وہ طوفان بن کر امڑتا ہے، ظلم و تعدی، کفر و طغیان کے مغرور اور متکبر علمبرداروں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ عفو و درگزر اور چیز ہے، ذلت و بیچارگی اور چیز ہے۔ مومن عفو و درگزر تو کرتا ہے، لیکن کوئی سرکش اس سے ذلت اور بیچارگی کی توقع کرے تو یہ بہت ناممکن بات ہے، یہ کام یہ نہیں کر سکتا۔ مومن مغلوب اور ضعیف پر تو رحم کرتا ہے، لیکن جو قوت و طاقت کے نشہ میں مغرور ہو کر اس کو الٹانا چاہے تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ہاتھ جن میں ظلم کی تلوار ہوتی ہے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے جو ان کی طرف بری نیت سے اٹھتی ہے۔ اور بتلا دیا گیا کہ اہل ایمان کے طرز عمل کو یوں بیان فرمایا جا رہا ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی اہل ایمان اس بات کو از حد ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار بنا دیں تاکہ فاسق اور فاجر ان پر دست درازی کر سکیں، بلکہ ایسے لوگوں کے سامنے وہ فولاد کی چٹان بن جاتے ہیں اور بدمست مغروروں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں بہت خوب لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بنیادی خوبیوں سے توصیف فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار ظاہر کرنے کو از حد ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آیت پہلی آیت کے مخالف ہے جس میں غفران اور ان کی صفت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عاجز اور درد مندہ سے عفو و درگزر کرنا بہتر سمجھتے ہیں، اور مد مقابل دشمن سے انتقام لینا عین حکمت سمجھتے ہیں۔ کمزور سے حلم محمود ہے اور زبردست سے حلم مذموم ہے، کیونکہ اس طرح وہ ظلم کرنے پر اور زیادہ جری ہو جائے گا۔ کسی نے بڑا خوب کہا ہے، اگر تو کسی شریف آدمی کی عزت کرے گا تو وہ مدت العمر ممنون رہے گا، اور اگر تو کسی کمینہ فطرت آدمی کی عزت کرے گا تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ اس لیے غریب کے ساتھ حسن محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور جب کوئی ظالم سامنے آئے تو ظالم کے سامنے پھر گردن نہیں جھکانی، ظالم کے سامنے گردن اٹھا کے بات کرنی ہے تاکہ وہ ظالم اور ظلم میں آگے نہ بڑھ جائے۔
اور پھر یہاں تک فرمایا گیا کیونکہ ظالم سے انتقام لینے کو مستحسن قرار دیا گیا تھا، ہو سکتا تھا انتقام لینے والا حد سے تجاوز کر جائے اور کل کا مظلوم جوش انتقام میں خود ظالم بن جائے، اس لیے فوراً متنبع کر دیا انتقام میں بھی انصاف کو مد نظر رکھا جائے، انتقام لیتے ہوئے بھی مد نظر یہ بات رکھی جائے کہ کہیں تم ظالموں کے زمرے میں نہ آ جاؤ، جتنا تم پر ظلم ہوا ہے، جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے، اس کا بدلہ لینا تو شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اور ساتھ ایک اور بڑی پتے کی بات بتا دی، فرمایا جتنی زیادتی کسی نے تم پر کی ہے اتنی ہی زیادتی تم اس پر بھی کر سکتے ہو، انتقام کی اجازت سے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اب اسے کھلی چھٹی مل گئی ہے، جس طرح چاہے وہ اپنے دل کی بڑاس نکال سکتا ہے۔ بسا اوقات انتقام لینے سے ظالم کا دماغ درست بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظالم سے ٹکرا جائے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی اب میری دال گلنے والی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب میں اپنے آپ کو سنبھال لوں اور آج کے بعد میں کسی پر ظلم نہ کروں، اس لیے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے اور فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتقام لینے سے ظالم کا دماغ درست ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں پر ظلم سے باز آ جاتا ہے، اور بسا اوقات انتقامی کارروائی سے فتنہ بڑھ بھی جاتا ہے اور شور اور شر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں اہل ایمان کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے کہ اگر عفو و درگزر سے بگڑے ہوئے حالات اصلاح پذیر ہو جائیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم عفو و درگزر کرو، یعنی بدلہ نہ لو، اور مشتعل جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہوں تو پھر بہتر ہے کہ آپ درگزر کر جائیں، اور اگر کوئی شخص انتقام لینے کی اجازت کے باوجود معاف کر دے اور اپنے احساسات اور جذبات پر قابو پا لے تو یہ وقتی طور پر تو اسے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اجر خداوند کریم ایسا عطا فرمائے گا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہو جائے گا۔ یہ بات بہت ہی قابل غور۔ آج نا ہم بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدلے لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی ہم نے بس ایک ہی رٹ لگائی